حامدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا مسواک کرنے کی سنتیں۔ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے مسواک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پسندیدہ سنت یہ ہے کہ مسواک کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو اپنی آخری ایام میں بھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ مجھے اشارہ کیا کہ اے عائشہ مسواک کو چبا کر مجھے دو، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چبا کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو سے پہلے مسواک کرے، پھر وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کا باقی نمازوں سے 70 گنا ثواب زیادہ ہوگا۔ مسواک کتنی ہونی چاہیے اور اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو مسواک جو ہے ایک بلشت ہونی چاہیے، اور اس کی موٹائی جو ہے یہ چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے اس کے برابر ہونی چاہیے، اور چوڑائی میں مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اور پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 3 انگلیاں درمیان والی ہیں یہ اوپر ہونی چاہیے، اور انگوٹھا اور چھوٹی جو انگلی ہے یہ مسواک کے نیچے ہونی چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے پکڑنے کا۔ بعض لوگوں کو ایسے دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ کو بالکل کلوز کر دیتے ہیں، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ جو درمیان والی انگلیاں یہ مسواک کے اوپر ہونی چاہیے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو ہے مسواک کے نیچے ہونے چاہیے۔ تو اس طرح چوڑائی میں آپ مسواک کریں گے تو آپ کی سنت مکمل ہو جائے گی۔ مسواک کرنے کے کتنے فائدے ہیں؟ صاحب مرقات نے 70 فوائد لکھے ہیں، اور ان میں سے بعض یہ لکھے ہیں کہ بندے کو جلدی بڑھاپا نہیں ہوتا جو بندہ مسواک عادتاً کرتا ہے۔ اس کے بعد بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ آسانی کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور سب سے اہم جو فائدہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی پوری زندگی میں مسواک کرتا رہتا ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ مسواک کر کے ایسے ہی نیچے پھینک دیتے ہیں، تو یہ مسواک کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ علماء کرام نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نہر جا رہی ہے تو آپ نہر میں پھینک دیں، جہاں اس کو دفن کر دیں، جہاں آپ کسی چھت پر یا کسی اونچی جگہ پر اس کو پھینک دیں۔ نیچے پھینکنے سے مسواک کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔